بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم شرمندہ قوم ہیں صرف مثبت سوچ رکھنے والوں کے لیے۔ ہم پچھلے 75 سال سے کشمیر اور فلسطین کے ساتھ کھڑے ہیں، لیکن ہمیں اتنا علم نہیں کہ ہم زندہ کھڑے ہیں یا مردہ کھڑے ہیں۔ جام خیالی کہتا ہے کہ جب اس کا پہلا بیٹا جام جلالی پیدا ہوا تھا، وہ بھی آپریشن تھیٹر کے باہر 4 گھنٹے تک کھڑا رہا تھا۔ اس کے اس ایکسرسائز کا فائدہ نہ زچہ کو ہوا اور نہ بچہ کو۔ ڈاکٹر نے پیسے ایڈوانس لے لیے تھے۔ ہم یہود و نصارہ کو ایسے برا بھلا کہتے ہیں اور گالیاں دیتے ہیں کہ جیسے فلسطین میں ہم جا کر ہم لڑ رہے ہیں۔ بالوں کے سٹائل سے لے کر جوتوں کے ڈیزائن تک، ہم مذہب میں ہیں نصارہ تو تمدن میں ہنود۔ ہم مسلمانوں کو دیکھ کر یہود و نصارہ بھی شرماتے ہیں۔ ہم 1500 روپے کے لیے لین دین پر 4-6 بچے تو 1 منٹ میں یتیم کر دیتے ہیں۔ موبائل چھینتے وقت ہم اس وقت کو بھول جاتے ہیں کہ جب حضرت اسرائیل ہماری روح بدن سے چھین کر لے جائیں گے۔ رشوت لینا اور پرایا مال ہم اس طرح کھا جاتے ہیں جیسے رشوت حسین شاد باد آئین پاکستان کا حصہ ہے اور اولین شک ہے۔ سرور کونین کے اشاق سے ہمارا معاشرہ بھرا پڑا ہے۔ کم و بیش 95% یعنی 95% اشاق رسول اس ہمارے ملک میں آباد ہیں، مگر 50% بھی ان کی سنتوں پر عمل نہیں ہوتا۔ پورے پاکستان میں خالص دودھ اب ڈھونڈ چراغ رخ زیبا لے کر مگر چراغ ختم ہو جائے گا، خالص دودھ کہیں بھی نہیں ملے گا۔ دودھ بیچنے والے تو اب کھلے بندوں یہ بات کرتے ہیں کہ گھر جا کر بھی تو آپ دودھ میں پانی ملاتے ہیں، پانی ملاتے ہی ہو۔ یہ سوال جام خیالی سے ایک دودھ بیچنے والے تو اب کھلے بندوں یہ بات کرتے ہیں کہ گھر جا کر بھی تو تم پانی ملاتے ہو۔ یہ سوال جام خیالی سے ایک دودھ بیچنے والے نے کیا تو انہوں نے جواباً عرض کیا کہ ہم دودھ میں پانی نہیں ملاتے۔ اس نے پوچھا کیا آپ چائے بناتے وقت دودھ میں پانی، چینی اور پتی کی آمیزش نہیں کرتے؟ جام خیالی نے جواب دیا یہ تو چائے کی ریسیپی ہے۔ دودھی کہنے لگا ہماری بھی دودھ فروخت کرنے کی اپنی ریسیپی ہے۔ قصاب کو کہیں کہ بغیر پانی کے گوشت دینا تو جواب ملتا ہے پانی کے بغیر تو کائنات بھی نہیں بنی، دنیا کا ہر انسان پانی سے ہی بنا ہے۔ ہمارے قصاب صاحب ہمیشہ مارکیٹ سے 200 روپے زیادہ پرائس پر گوشت فروخت کرتے ہیں۔ جام خیالی کے بقول عید الاضحیٰ پر ان سے رابطہ کیا گیا تو ان کے فرزند ارجمند نے فرمایا کہ والد محترم پچھلے 10 سال سے حج پر روانہ ہو جاتے ہیں۔ ممبر رسول کی مسلمانوں کے معاشرے میں بڑا مقام ہوتا ہے۔ پہلے تو ممبر رسول سے تفرقے بازی پھیلائی گئی اور اب مرنے مارنے کی دھمکیاں اور مخالفین کو ماں بہن کی گالیاں دینے سے بھی نہیں چوکتے۔ فلاں مسجد میں فلاں مولوی کے پیچھے اگر تم نے نماز پڑھی تو تمہارا نکاح ٹوٹ جائے گا، تاکہ 4-6 ہزار روپے دوبارہ لے کر نکاح پڑھایا جائے۔ اپنا کام بنتا، بھاڑ میں گئی جنتا۔ علماء ملت اسلامیہ نکاح تو ایسے توڑتے ہیں کہ جیسے شادی بیاہوں کے موقع پر معصوم بچے پاپڑ توڑتے ہیں۔ اندرون ملک اور بیرون ملک میں نے بہت سے کاروبار 6 ماہ کے اندر اندر بند ہوتے دیکھے، جہاں اوپننگ پر 6-7 دن کا جشن منایا جاتا ہے، ڈھول کی تاپ پر رقص و سرود کی محفل ہوتی ہے، اور ایسی شادیاں بھی 2-4 ماہ ہی قائم رہتی ہیں کہ جن پر اربوں روپے خرچ کیے جاتے ہیں۔ جہاں نکاح پڑھانے والے علماء ملت اسلامیہ 4-6 کلاشنکوف بردار مشٹنڈوں کے ہمراہ
4-6 کروڑ کے ویگو ڈالوں پر تشریف لاتے ہیں، 10 منٹ میں نکاح پڑھا کر خصوصی ضیافت ولیمہ سے مستفید ہو کر عام مہمانوں سے ہاتھ تک ملانا گوارا نہیں کرتے اور اپنی فیس برائے نکاح 10-15 لاکھ روپے جیب میں ڈال کر پچھلے دروازے سے نکل جاتے ہیں۔ یہ ہے ہمارے معاشرے کے مبلغ اعظم اور شہنشاہ خطابت، قوم کو سادگی اور اسوہ رسول کو اپنانے کی تلقین کرنے والے۔ اپنے بچوں کی شادیاں کرتے ہیں تو وہ بھی اربوں روپے سے کم خرچ نہیں کرتے، منہ کھول کر مریدوں سے کہتے ہیں کہ وہ عمرہ کرنا چاہتے ہیں، انہیں کل تلک 3 لاکھ روپے مہیا کر دیں تو ٹھیک ہے، ورنہ تمہیں اپنی بخشش کے لالے پڑ جائیں گے۔ اکثر قتل و غارت کے اسپیشلسٹ، قبضہ مافیا، ڈرگز مافیا اور ٹرک مافیا لوٹ مار کرنے کے بعد 10% سے 15% تک کا کمیشن پیر صاحب کو دے کر دل و دماغ یا ضمیر سے بوجھ اتار پھینکتے ہیں کہ غلامی میں بدل جاتے ہیں قوموں کے ضمیر۔ لہتی سہتی کسریں ہمارے سمارٹ موبائل نے پوری کر دی ہیں۔ لڑکے لڑکیاں پورا پورا دن موبائل میں سے نہ جانے کیا ڈھونڈتے رہتے ہیں، ہینڈ فری کانوں میں لگا کر وہ دنیا و مافیا سے فری یعنی آزاد ہو جاتے ہیں۔ نماز کا ان سے پوچھا جائے تو وہ آگے سے پوچھتے ہیں کہ نماز کا وقت ہو گیا ہے کیا، اذان کا وقت ہو گیا ہے کیا؟ پھر انہیں یاد آتا ہے کہ ہم نے تو موبائل ہینڈ فری کانوں میں ٹھونسا ہوا تھا۔ شادی بیاہ یا کسی غمی پر بچے موبائل گھر بھول جاتے ہیں تو کہتے ہیں ان کی شادی یا کوئی فنکشن خراب و برباد ہو گیا ہے۔ جام خیالی پچھلے 2 دن سے غائب تھے، ان سے پوچھا گیا کہ موبائل زندہ نہ وہ کدھر تھے، فرمانے لگے کل تمہاری بھتیجی کا موبائل اچانک مرحوم ہو گیا تھا، وہ کہہ رہی تھی، بلکہ پھوٹ پھوٹ کر کہہ رہی تھی کہ اس کا موبائل زندہ نہ ہوا تو وہ مر جائے گی۔ وجہ پوچھی تو بھتیجی کہنے لگی اس کا ٹارگٹ تھا کہ وہ 1 سال میں کم و بیش 1 کروڑ سیلفیاں بنائے گی، وہ اس سال کے ٹارگٹ سے صرف 4 سیلفیاں پیچھے تھی۔ اگر موبائل ٹھیک نہ ہوا تو اس کو یہ ٹارگٹ دوبارہ سے کرنا پڑے گا، صبح کرنا شام کا، لانا ہے جوئے شیر کا۔ مساجد مدارس بڑھتے جا رہے ہیں اور امت زیادہ بگڑتی جا رہی ہے۔ دین جاننے اور سمجھنے والوں نے اپنی ذات پر توجہ دینے کی بجائے دوسرے مدارس کے مولوی صاحب کی تون، آمدنی اور گاڑی پر نظر رکھی ہوئی ہے۔ لوگ اپنے بچے مدارس میں بھیجنے سے گھبراتے ہیں، ایک فرقہ دوسرے کا دشمن، نماز ایک دوسرے کے پیچھے نہیں ہوتی، مگر کسی ولیمے کے کھانے پر اکٹھے ہو جائیں تو کھانے پر سے ایسے توجہ نہیں ہٹتی کہ جیسے بھانے میں جانوروں کی توجہ چارے پر سے نہیں ہٹتی۔ بندہ و صاحب و محتاج و غنی ایک ہوئے، آئے چارے کی جو زد میں تو سبھی ایک ہوئے۔ پاکستان کے ہر شہر میں گندگی اور غلاظت کے انبار ہوتے ہیں، ہر شہر میں بلدیہ کے بڑے بڑے دفاتر، کروڑوں روپے کی مشینری جو کہ کھلے آسمان تلے گل سڑ رہی ہوتی ہے، صفائی ستھرائی کا انفراسٹرکچر ہر شہر میں موجود ہے، مگر یہ مشینری خود سے نہیں چلے گی۔ بلدیہ کا سب سے زیادہ امیر ترین وہ افسر ہوتا ہے جو کہ عملے کے 500 یا 600 افراد کی حاضری لگاتا ہے۔ 30,000 روپے ماہوار لینے والا ایک بلدیہ کا کارکن 3 سے 4 ہزار روپے ماہانہ رشوت دے کر اپنی حاضری دفتر نہ جانے کے باوجود بھی لگوا کر اوکے کروا کر ایک ہر ماہ اپنی رپورٹ ہیڈ آفس بھیجتا ہے۔ یہ فارغ لوگ محلے میں بیٹھ کر جوا اور زنانیاں کھیلتے ہیں۔ جام خیالی نے بلدیہ کے ایک محب وطن رشوت دے کر حاضری لگوانے سے والے سے پوچھا کہ تمہارا گھر پھر کیسے چلتا ہے؟ بڑے اعتماد سے کہنے لگے ہماری بیویاں بھی ہماری طرح سخت محنت کرتی ہیں، وہ گھروں میں بیٹھ کر جوا کھیلتے ہیں اور بیویاں لوگوں کے گھروں پر جا کر صفائی ستھرائی کا کام کرتی ہیں۔
گھر کا راشن، سبزی، بجلی، گیس، پانی کا بل، بچوں کی فیس اور گھر کا کرایہ بیویوں کے ذمہ ہوتا ہے کہ جو دن بھر لوگوں کے گھروں پر کام کر کے رزق کے حلال کما کر لاتی ہیں۔ جام خیالی نے پوچھا کہ سارے کام تو بیوی کرتی ہے، پھر تم کیا کرتے ہو؟ جواب ملا، وہ بچے بنانے کے علاوہ یعنی پروڈکشن کے علاوہ مہنگے مہنگے موبائل اقساط پر خرید کر ان کی اقساط ادا کرتے ہیں اور اس کے علاوہ ہر حد پھلانگ لیتے ہیں۔ پوچھا کہ کون سی حدود؟ جواب ملا، بے حیائی، بے غیرتی اور بے حسی کی ہر حد۔ تم سا کوئی مردود زمانے میں نہ ہوگا۔ انڈیا اور پاکستان کے میچ میں مرد تو مرد، خواتین بھی ہوش و حواس کھو بیٹھتی ہیں، ہر رنز پر یا ہر باؤنڈری پر ہر طرح کا ڈانس کرتی ہوئی نظر آتی ہیں۔ میچ کی مناسبت سے کبھی ہنستی ہیں، کبھی روتی ہیں، بلکہ واحیات قسم کی خواتین غیر خانہ تو عجیب و غریب قسم کی اشتعال انگیز آوازیں نکالتی ہیں۔ بعض خواتین غیر خانہ جو قربانی کا جانور بن جاتی ہیں، فوراً مہنگے ترین شہر کے جم ڈھونڈ کر ایکسرسائز کرنے جاتی ہیں۔ گھر کا کام کرنے کے لیے ماسی اور شوہر تو ہوتے ہی ہیں، وزن اتنا بڑھ جاتا ہے کہ جم کی ٹریڈ مل بھی دم بخود ہو جاتی ہے، یعنی جب کیس بگڑ جاتا ہے تو ڈاکٹر کے پاس چلی جاتی ہیں۔ جم میں جا کر بھی یہ موٹی جن کی جن ہی رہتی ہے۔ ہم نے گھنٹوں اس کو موٹیویٹ کیا، ہم نے گھنٹوں اس کو موٹیویٹ کیا، تب جا کر موٹی نے اپنا ویٹ کیا۔ ہم نے گھنٹوں اس کو موٹیویٹ کیا، تب جا کر موٹی نے اپنا ویٹ کیا۔ پہلے ہر گلی محلے میں اسکول کوٹھیوں میں کھل جاتے تھے، اب ہر گلی محلے میں شیمپو، بناسپتی اور پیچ سئی بنانے والی فیکٹریاں کھل گئی ہیں۔ برانڈڈ اور ان برانڈڈ دونوں قسم کا مال بن رہا ہے۔ یام خیالی کے ایک کارخانے سے گزر ہوا تو پوچھا کہ یہ کس چیز کا کارخانہ ہے؟ جواب ملا، خالص اجزاء بنانے کا کارخانہ ہے۔ پوچھا کہ کون کون سے خالص اجزاء؟ جواب موصول ہوا کہ خالص بناسپتی گھی بنانے کا کارخانہ ہے۔ برانڈ کا نام پوچھا تو جواب ملا، بے نام، یعنی برانڈ کا نام ہی بے نام ہے۔ وہاں کا کارندہ خود بھی بتانے لگا کہ بے نام کے علاوہ دیگر اور بہت سی ناموں سے خالص بناسپتی گھی دستیاب ہے۔ پوچھنے پر پتہ چلا کہ مکھی مارکا، جگنو مارکا، تیتر اینڈ بٹیر مارکا، اور اگلا نام سننے کی پھر ہمت نہ پڑی اور جام ساتھ چل دیے۔ رضیہ نامی عورت رضیہ نامی سیاست بھی گنڈوں میں گر گئی ہے۔ ہماری قوم کا شمار اب دنیا کی بڑی تماش بین قوموں میں ہوتا ہے۔ شہنشاہ عالم پناہ جب تخت طاؤس پر جلوہ افروز ہوتے ہیں تو ہر حرص و ہوس کے مارے کارکن لالچی لوگ اپنے اغراض و مقاصد کے ٹوکرے سر پر لاد کر ذل سبحانی کے دربار میں روزمرہ کی بنیادوں پر آ کر سجدہ ریز ہو جاتے ہیں۔ جب ذوالفقار علی بھٹو اقتدار میں تھے تو سنگھار وڈیرا ان کا دوست تھا، ان کی پارٹی کا ادنا سا کارکن تھا۔ ضیاء الحق کے چیف بننے کے بعد ان کے زوال کا آغاز ہوا۔ بھٹو خود ضیاء الحق کو پسند کرتے تھے۔ ملتان کے بوڑھے بزرگوں سے یہ سنا ہے کہ ملتان سروسز کلب میں بھٹو صاحب کو بلایا گیا۔ دوران ضیافت ایک ویٹر کے ہاتھ سے کافی بھٹو صاحب کے بوٹ پر گری تو ضیاء الحق صاحب نے اپنی جیب سے رومال نکال کر بھٹو صاحب کا بوٹ صاف کر دیا۔ ملک کی ملٹری کا سپہ سالار کو بوٹ صاف کرتے دیکھ کر خلق خدا شرمندگی اور ندامت کے گہرے پانیوں میں ڈوب گئی۔ پھر ہوا یوں کہ ایک گمنام اور فضول سے کیس میں بھٹو صاحب کے بوٹ صاف کرنے والے جنرل صاحب نے ان کی زندگی کا نام و نشان بھی صاف کر دیا۔ ایٹمی پروگرام کے خالق، 1973 کے آئین کے بانی، مرزائیوں کو غیر مسلم قرار دینے والے مرد ہور، صنعتی زرعی انقلاب لانے والے، مزدوروں کی اجرت کا تعین کرنے والے ذوالفقار علی بھٹو
کہ جن کے اور بھی بہت سے کارنامے تھے، انہیں رات کی تاریکی میں تختہ دار پر لٹکا دیا اور ان کی برسر عام نماز جنازہ پڑھنے کی اجازت بھی نہ دی گئی۔ لاکھوں بھٹو کے چاہنے والے پچھلے 45 سال سے نعرے لگا رہے ہیں، زندہ ہے بھٹو، زندہ ہے بھٹو، تیرے قاتل آج بھی زندہ ہیں، ہم شرمندہ ہیں، شرمندہ ہیں۔ پھر نواز شریف اقتدار میں آئے تو پنڈی، ملتان اور لاہور اور گجرات سے وہاں کے شیخ وڈیرے مخدوم چودھری سب کے سب نواز شریف کی گود میں جوتوں سمیت آن بیٹھے۔ جب برا وقت آیا تو نواز شریف کو سارے برساتی مینڈک چھوڑ چھاڑ کر اسٹیبلشمنٹ کے سامنے سجدہ ریز ہو گئے۔ شیخ رشید گجرات کے چودھری، سندھ اور بلوچستان کے وڈیرے نواز شریف کو چھوڑ کر ایسے بھاگے کہ پیچھے مڑ کر بھی نہیں دیکھا، ویسے چپ چاپ بھاگے کہ رستے بھی رہے لا علم۔ نواز شریف کا ایک ٹریک ریکارڈ ہے کہ ان کی ہر 2-4 سال بعد انہی سے لڑائی ہو جاتی ہے جو انہیں کندھوں پر سوار کر کے پہلے 3 بار ذل سبحانی بنا چکے ہیں۔ اب چوتھی مرتبہ کیا ہوگا، پردہ اٹھنے کی منتظر ہے نگاہ۔ عمران خان کے جلسوں میں لایا جانے والا ریوڑ یا ہجوم بھی عمران خان کے لیے تباہی و بربادی کا سبب بنا۔ وہ حقیقی معنوں میں اپنے آپ کو بادشاہ سمجھ بیٹھے۔ اقتدار کا نشہ اور مقبولیت کا جھولتے جھولتے خان صاحب کی آنکھ لگ گئی۔ جب آنکھ کھلی تو دیکھا 14 لاکھ کا جمع غفیر براستہ پتلی گلی جانب دربار نکلا ہے اور خان صاحب جفا کر کے بھی تنہا رہ گئے۔ پھر یوں کہ عالم اسلام کا عظیم لیڈر، قائد ثانی، ذل سبحانی جب نشہ اقتدار اور عیش و عشرت سے آنکھ کھولتے ہیں تو اپنے آپ کو پس دیوار زندہ پاتے ہیں اور تبلچی مالشیے پالشیے بقول فراز یوسف نہ تھے مگر سرے بازار آ گئے، یوسف نہ تھے مگر سرے بازار آ گئے، خوش فہمیاں یہ تھیں کہ خریدار آ گئے، خوش فہمیاں یہ تھیں کہ خریدار آ گئے۔ پھر اس طرح ہوا مجھے مقتل میں چھوڑ کر، سب چارہ ساز جانب دربار آ گئے، اب دل میں حوصلہ نہ سکت بازوؤں میں ہے، اب کے مقابلے میں میرے یار آ گئے۔ ہمارا معاشرتی، دینی و سیاسی رویہ یا چال چلن یہ بتاتا ہے کہ نہ تو ہم زندہ، نہ پائندہ، نہ درندہ، بلکہ ہم ایک شرمندہ قوم ہیں۔ ہم دھن دولت کے علاوہ نہ ہی اپنے عظیم الشان مذہب کی، نہ اپنے ملک کی، نہ اس کے عظیم قائد کی، نہ ہی ایٹمی سائنسدان کی، نہ اپنے اداروں کی، اور نہ ہی اپنے دینی یا سیاسی لیڈروں کی حفاظت کر سکے۔ ہم نے صرف اور صرف دھن دولت کے انبار اکٹھے کیے ہیں۔ یہ کتنی شرمندگی کی بات ہے۔ آپ کیا سوچتے ہیں؟ محمد بن قاسم کی ایک قول کے مطابق جب مسلمان کی غیرت زنگ آلود ہو جاتی ہے تو پھر اس کی تلوار رقص و سرود کی محفلوں کی زینت بن جاتی ہے۔ اقبال سے معذرت کے ساتھ دیار عشق میں اپنا قائم مقام پیدا کر، دیار عشق میں اپنا قائم مقام پیدا کر، نیا بہانہ نئی پنکی اور ریحام پیدا کر، تیرا طریق امیری ہے فقیری نہیں، خودی بھی بیچ امیری میں نام پیدا کر، خودی بھی بیچ امیری میں نام پیدا کر۔ اب درخواست ہے کہ چینل کو سبسکرائب کریں اور آئیکن کا بٹن پریس فرمائیں۔ بصورت دیگر ہم آپ سے ہرگز خفا نہیں ہوں گے۔ اس سے پہلے بھی ہزاروں لاکھوں چینل سبسکرائب کرنے سے ہمارے معاشرے میں کون سا سدھار پیدا ہو گیا یا کون سا بیمار شفا یاب ہو گیا ہے۔ آپ یہ کہہ سکتے ہیں میری انگلی میری مرضی۔